بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا حیران کن اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ آج کا قصہ ایک حیرت انگیز اور پراسرار واقعہ ہے۔ آج کے قصے کا موضوع حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کے چند واقعات۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کی ہماری ویڈیو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں ان کی روح قبض کرنے کے متعلق بات کریں گے کہ کیسے حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک وقت میں کیسے بہت سی روحیں قبض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے جن میں سے ایک موت کا فرشتہ بھی ہے۔ ایک اور روایت کے متعلق فرمایا کہ دنیا کا عظیم نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری زمینی نباتات ہیں اور زمین پر بارش برسانا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ تعالی کی چوکھٹ پر پہنچانے پر مامور ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے عزرائیل، یہ اتنی بڑی دنیا کہ ہر کونے پر بہت سے لوگ، کوئی کہیں ہے اور کوئی دنیا کے کسی دوسرے کونے پر ہے، اتنے لوگوں کی روحیں ایک وقت میں ایک ساتھ کیسے قبض کر لیتے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دنیا پلیٹ میں پڑی ایک چیز کی مانند ہے، جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارواح کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم مختلف مثالوں سے یہ بتائیں گے کہ کیسے ایک فرشتہ اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ حقیقت میں تو ارواح کو قبض کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تو محض نگراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں بہت سی مخلوقات کو پیدا کرتے اور ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہو یا ملک الموت، جس کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ خود اپنی روح قبض کروانے کے لیے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال سے اس بات کو سمجھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور اینٹینا ہیں جو کسی مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس مخصوص فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں اس فریکوینسی پر کام کرنے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح مخلوق اپنے تمام امور کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق یا سپردگی کا وقت آتا ہے تو اس کا اشارہ محسوس کرتی ہے۔ ایک عام انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں میٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا ہماری ارواح کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ جاتا ہے، جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا
کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتی ہوں، اس مٹی کو لے کر مت جاؤ، اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا وہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا تو کل اسے آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ، جب اس نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مٹی لانے بھیجا، پھر یہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو مٹی نے پھر وہی کہا تو آپ نے جواب دیا کہ اے زمین، کس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا، چونکہ یہ مٹی تم لے کر آئے ہو تو اس مٹی سے جو انسان بنے گا اس کی روح بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب ان انسانوں کی جانیں قبض کروں گا تو وہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ آج کل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی ملک الموت کو الزام نہیں دیتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں اور جس کی موت کا وقت ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ میں نے ان کی روح قبض کی، میں نے تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر تھے کہ انہوں نے ایک انتہائی حسین شخص کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور تجھے کس نے اس گھر میں داخل ہونے دیا؟ تو جواب ملا، صاحب خانہ نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک انہیں اختیار حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن ان میں مجھے ایک بھی نظر نہیں آئی۔ اس پر ملک الموت نے پیٹ کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت کی پیٹھ پر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمایا، آپ اپنی پہلی والی صورت پر واپس ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی پیٹھ پھیری تو وہ اس شکل میں نظر آئے جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میری وہ صورت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹ کر لی تو ایک سیاہ صورت والا شخص تھا جس کے سر پر آگ کے شعلے تھے، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر غش طاری ہو گیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کفار کو صرف تمہاری شکل ہی دیکھنی پڑ جائے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب بتائیے کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ پھیر لیں۔ آپ نے منہ پھیر لیا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان موجود تھا جس کا جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا،
اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی بہت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔